بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی فن افسانہ شناسی، افسانہ نمبر 29، کوک جلی، رنجیندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ کردار ہے اس کے گمنڈی، جو بیٹے کا نام ہے، ماں اور شوہر۔ تھیم ہندوستانی عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے کہ وہ شرابی میاں اور بیٹے کے ساتھ کیسے رہتی ہے۔ اس کے نفسیاتی اتار چڑھاؤ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ افسانے کا خلاصہ یہ ایک ایسی ماں کی کہانی ہے جو پھوڑے کے زخموں سے پریشان بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، حالانکہ بیٹے کے زخم ناسور بن چکے ہیں۔ ان زخموں سے ساری بستی نفرت کرتی ہے۔ شروع کے دن میں اس کا بیٹا شراب کے نشے میں اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نشے میں بہت سے لوگ اپنی ماں کو بیوی سمجھنے لگتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ ہی اس کی ماں ہی رہی۔ یعنی اشارہ اپنے باپ کی طرف تھا کہ جو شرابی تھا، اور اس کی ماں کا اس کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ حالانکہ شراب پی کر آنے کے بعد وہ بیٹے کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرتی ہے جیسا اپنے شرابی شوہر کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ ماں کا کردار ان سب ہندوستانی ماؤں کی عکاسی کر رہا ہے جن کے خاوند شراب نوشی کے عادی ہوتے ہیں، کہ انہیں زندگی میں کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوری رات وہ گھر نہیں آتے اور یہ بے چین رہتے ہیں۔ ماں کی بیٹے کو دی جانے والی گالی ہے، اجڑ گئے۔ گمنڈی کو بہت پسند آتی ہے۔ گمنڈی کو وہ سوچتا ہے کہ ماں ایک دم سے گھر اجاڑ دیتی ہے، پھر اگلے ہی لمحے وہ بسا لیتی ہے۔ دراصل اس میں مصنف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو دل سے برا بھلا نہیں کہتی، بلکہ بعض اوقات وہ غصے میں آ کر ایسے الفاظ بول جاتی ہے جو وہ دل سے کہنا نہیں چاہتی۔ گمنڈی جو خود شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کا عادی ہے، جب وہ رات کو دیر سے آتا ہے تو اپنی ماں سے بولتا ہے، آپ کو سو جانا چاہیے، ابھی تک جاگ رہی ہیں، اور ماں اسے گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے، ڈانٹتی ہے، اور اس کے سو جانے کے بعد یہ ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے اس نے دیا اٹھایا اور گھسیٹتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس پہنچی، آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ گمنڈی سویا ہوا تھا، لیکن ماں کی شفقت نے اس کے روئے روئے میں تسکین پیدا کر دی تھی۔